الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. انسان اپنی زندگی میں جب میدان عمل میں اترتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کو قدم قدم پر فیصلے لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو چاہے وہ بڑا کام ہو. آپ دیکھیں گے اور آپ کا بھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا کہ ہم کو ہر قدم پر فیصلے لینے ہوتے ہیں. یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام ابھی کرنا ہے نہیں یہ کام دیر سے کرنا ہے، یہ کام اور یہ فیصلہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے یا دوسرا کام زیادہ ضروری ہے. یہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. اور اگر تھوڑی سی بات میں کہہ دوں یا آپ کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ بات کہنے میں بالکل تردد نہیں کروں گا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی یہ دونوں اس کے فیصلوں پر منحصر ہے. جو آدمی بر وقت صحیح فیصلے لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو آدمی فیصلہ لینے میں دیر کرتا ہے وہ اکثر و بیشتر ناکام ہوتا ہے یا بڑے فائدے اس کو نہیں ملتے ہیں. اب سوال اپنے آپ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے فیصلے ہم کو کیسے لینے چاہیے؟ زندگی کے فیصلوں میں ہم وہ کیا کام کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے فیصلے اچھے ہوں اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے؟ اکثر و بیشتر اس موضوع پر بات نہیں ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس پورے موضوع کو اور اس کی جو تھیم ہے، جو اس کی بنیادی شقیں ہیں اور جو بنیادیں ہیں، اس کو آج آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں صحیح فیصلہ لینے والے بن جائیں اور ہماری زندگی، یہ چھوٹی سی زندگی جو بظاہر چھوٹی ہے لیکن بہرحال وہ بڑی ہی ہے، وہ خوشیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ایک شاندار نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئے. جب بھی آپ زندگی میں کوئی فیصلہ لیں تو اس فیصلہ لینے سے پہلے ایک بات ضرور سوچیں اور اسے یاد بھی رکھیں. انگریزی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ اپارچونٹی نوکس ون،
موقع ایک مرتبہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اگر آپ اس موقع کو چھوڑ دیتے ہیں تو شاید پھر وہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنے میں کم سے کم 3-4 باتوں کا خیال اور لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن یہ غور و فکر اتنا لمبا نہ ہو کہ ہمارا کوئی فیصلہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک ٹلتا جا رہا ہو۔ غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، آپ نے اسے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سوچا، اور پھر اس معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ مسنون دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ اے اللہ اس فیصلے میں بہترین فیصلہ میرے ذہن میں ڈال دیجئے اور وہ فیصلہ لینے کی مجھے توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو یہ جو فیصلہ آپ لیں گے، یہ انشاءاللہ یہ فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑا کارآمد ہو جائے گا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، اور یہ ہر آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے، اگر آپ کی زندگی میں یہ بات ابھی تک نہیں ہے تو یہ بات آج سے اپنی زندگی میں داخل کریں۔ کسی کو بھی جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس کو آپ دیانتدار اور امانتدار سمجھتے ہیں، جس کو آپ سمجھدار سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجئے، شامل کیجئے، اور پھر اپنی زندگی کے جو بھی مسائل آئیں آپ اس سے باقاعدہ اس سلسلے میں مشورہ کیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ صرف ایک طرف ہوتی ہے، ہم اس فیصلے کے دوسرے کونے پر جا کر نہیں سوچ پاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر جو سمجھدار، دور اندیش انسان ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو مسئلہ تمہاری زندگی میں ہے، اس میں یہ تو فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ صحیح فیصلہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ آج کل کا دور چونکہ ایسا دور ہے کہ جس میں صحیح مشورہ دینے والے نہیں ملتے ہیں۔ مشورہ دینے کی ایک اہم صفت اور خوبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، المستشار مؤتمن، جو مشورہ دینے والا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ مشورے میں اس کا ذاتی فائدہ نہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو اگر یہ مشورہ دوں گا تو میرا ذاتی فائدہ یہ ہو جائے گا، نہیں، اس سے اوپر اٹھیے اور اوپر اٹھ کر پھر کسی کو مشورہ دیجئے، اور دیکھیے جو آدمی اپنی بات آپ تک لا کر پہنچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے، وہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ بھروسہ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے، اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ اگر وہ کوئی کانفیڈینشیل میٹر ہے، کوئی ایسی بات ہے جو سیکریٹ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو چھپانے کی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو پوشیدہ رکھنے کی ہے، تو آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو پھر لوگ آپ سے مشورہ کرنے آئیں گے۔ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے آیا، اس نے اپنی کوئی بات رکھی اور آپ نے اس بات کو چوراہے پہ جا کے کہہ دیا یا کسی دوسرے سے شیئر کر دیا۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، نامناسب بات ہے۔ تو ہمیشہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں، اور اس میں بھی یاد رکھیے گا، مشورہ جو دینے والا ہے، اگر آپ کاروبار کا مشورہ چاہتے ہیں تو کاروبار کا مشورہ کاروبار کے ماہرین سے لیجئے، ایکسپرٹیز دیکھیے کہ یہ آدمی اس سلسلے کا ماہر ہے یا نہیں۔ مہارت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مہارت وہ ہے
کہ ایک آدمی کے پاس صرف لٹریری معلومات ہیں، وہ پڑھتا ہے تو اس کے پاس اس کاروبار کی، اس تجارت کی وہ معلومات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو کام کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے اور عملی طور پہ کر رہا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ بہتر مشورہ اس کا ہوگا جو پریکٹیکل کام کر رہا ہے۔ ہاں، بہت سی معلومات اس سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو پڑھنے والا ہے۔ تو ضرور زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کیجئے، اور یاد رکھیے جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب لوگوں کو شامل کرتے ہیں وہ پھر خود کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا تھا۔ آپ دل و جان سے، گویا کہ دل اور جان اور رشتہ داری سے اوپر صحابہ کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ وہ اپنے ہر کام میں اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ کام کر لیں یا نہ کریں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں زیادہ مشورہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہم بھی اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ مان لیے نکاح کرنا ہے، اب نکاح میں آپ کی پسند جو ہے وہ کسی مولانا صاحب کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ آپ کو گوری لڑکی پسند ہے، آپ کو کالی لڑکی پسند ہے، آپ کو ساؤنی لڑکی پسند ہے، یا آپ کو مالدار گھرانہ پسند ہے، یا غریب گھرانہ پسند ہے، یا درمیانہ گھرانہ پسند ہے، یا آپ جہیز کے لالچی ہیں، یا آپ کو گاڑی چاہیے۔ یہ تو مولانا صاحب کو نہیں معلوم۔ آپ نے آ کر پوچھا، مولانا صاحب ایک لڑکی ہے، بڑی غریب ہے اور لیکن بڑی شریف ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، میں شادی کر لوں؟ مولانا صاحب چونکہ دینی پرسپیکٹو رکھتے ہیں، ان کی سوچ دینی ہے، انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ بڑے ثواب کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، تم کسی غریب سے شادی کرو گے، اس کا گھر بساؤ گے، یہ بڑی نیک بات ہے، بڑی اچھی بات۔ آپ نے مولانا کے کہنے پہ شادی کر لی اور وہاں سے پھوٹی کوڑی آپ کو نہیں ملی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی بیوی کو تانے دینے لگے اور کہیں تمہارے گھر سے تو کچھ ملا ہی نہیں ہمیں۔ اور یار کیا بتائیں، مولانا نے تو پھنسوا دیا۔ تو اس میں غلطی مولانا کی نہیں ہے، اس میں غلطی آپ کی ہے۔ آپ اپنا پوری بات رکھیں، مجھے ایسی چیز پسند ہے، ایسی لڑکی پسند ہے نا، مجھے کار وغیرہ بھی چاہیے، مجھے ذرا کار نہ ملے تو مجھے کم سے کم شائن وغیرہ چاہیے، مجھے آج کل کی جو اچھی گاڑیاں چل رہی وہ چاہیے۔ اب یہ ساری پسند مولانا کے سامنے رکھتے یا کسی بھی دانشور کے سامنے رکھتے تو وہ یہ کہتا کہ بھئی تم غریب لڑکی سے مت کرو، نہیں تو تم خود بھی پریشان ہوگے، اسے بھی پریشان کرو۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے آپ مشورہ لیں۔ ہاں، کبھی کبھی میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم ایک چیز کو مکمل نہیں دیکھ پاتے، ہماری عقل جذبات سے مغلوب ہوتی ہے اور ہم غلط فیصلہ لے لیتے ہیں، اور اس کا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ تیسری بات جو فیصلہ لینے میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے، فیصلہ کبھی بھی غصے میں نہیں لینا چاہیے۔ فیصلہ کبھی بھی غصے میں نہیں لینا چاہیے۔ غصے میں انسان کا دماغ وہ پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے اکثر غلطی کر دیتا ہے۔ وہ غصے میں جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اس قدم اٹھانے میں اس سے غلطیاں ہونا طے۔ مان لیجئے، سوچئے، غور کریے کہ آپ کو ایک آدمی سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہیں، صرف سلام دعا پر اکتفا رکھنا ہے، لیکن آپ کی کوئی ایسی لڑائی اس سے ہوئی، کوئی فیروز آباد کی زبان میں کوئی ایسا مچیٹا ہو گیا اس سے، تھوڑا سا مطلب تلخ کلامی جسے کہا جاتا ہے وہ ہو گئی، اور آپ نے اس تلخ کلامی میں یہ کہہ دیا کہ میں اب تم سے زندگی بھر کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ یہ تو آپ نے غصے میں کہہ دیا، اور وہ تعلق توڑنا آپ کی تجارت کے لیے، خود آپ کی ذات کے لیے، خود آپ کی زندگی کے لیے، زندگی کے آگے کے مسائل کے لیے بڑا نقصان دہ۔ تو آپ نے یہ جو فیصلہ لیا غلطی میں، یہ فیصلہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے۔ اکثر و بیشتر طلاق کے جو واقعات سامنے آتے ہیں اور جو لوگ مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں، وہ اپنا جو ایکسکیوز دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کیا بتائیں، غصہ اتنا آ گیا تھا، اتنے غصے میں اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ پھر میں نے غصے کو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے بنا برداشت کیے پھر اسے 3 طلاق دے دی۔ اب تو گولی چل گئی، گولی تو چل گئی۔ آپ کسی کے سامنے کھڑا کر کے گولی چلائیں اور 3 فائر کریں
اور کہیں مولانا صاحب وہ غصے میں ٹریگر دب گیا تھا اور سامنے والا مر گیا، تو وہ تو مرنا ہی تھا نا، تو آپ نے سامنے رکھ کے چلایا تھا تو وہ مرنا تھا۔ اسی طرح یہ جملے آپ نے زبان سے کہہ دیے تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے جذبات پر قابو کر کے، کنٹرول کر کے، غصے پر قابو کر کے کوئی بھی فیصلہ لیا جائے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا غصہ آ رہا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کر لو، گھر سے باہر نکل جاؤ، تھوڑا ٹھنڈی ہوا میں چلے جاؤ، اچھے موسم میں چلے جاؤ، اچھے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، لیکن غصے میں فیصلہ مت لو۔ یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں۔ آگے چلیے، چوتھی بات وہ یہ کہ ہمارا فیصلہ کبھی بھی انا کے نتیجے میں نہیں ہونا چاہیے۔ انا کے نتیجے میں، انا کیا ہوتی ہے؟ انا جسے کہا جاتا ہے میں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بکری چونکہ میں زیادہ کرتی ہے تو قربان کر دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بقرعید آ رہی ہے، 3-4 ہی ہفتے باقی ہیں، بکرے بھی ماشاءاللہ تر و تازہ نظر آنے لگے ہیں الحمدللہ، اور ہماری زبان پر پانی بھی آنے لگا ہے دیکھ کر۔ چانپوں کا تصور، پائے کا تصور، بریانی کا تصور، روسٹڈ کبابوں کا تصور، یہ ہمیں ابھی سے جو ہے گویا کہ مچلا دے رہا ہے، اور بڑی بے صبری کے ساتھ 29 جون کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تب تک باقی رکھے اور باقی رکھے اور عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ خیر، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انا میں فیصلہ نہ ہو۔ انا کیا ہوتی ہے؟ ارے صاحب بات تو پھر بات کی تھی، اور تمہیں معلوم ہے ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے کبھی۔ ہاں ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ بات اچھی ہے، لیکن اپنے وعدے کو پورا کرنے میں۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تو اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اب اس کے لیے پھر چاہے جو قربانی دینی پڑے۔ مجھے یاد ہے ہم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو ایک مکان تھا، بڑے موقع کا مکان تھا، خوب یاد ہے مجھے۔ اس مکان کا سودا ایک مفتی صاحب نے کیا، مفتی صاحب نے اسے خریدا۔ مفتی صاحب کمزور تھے، ہے نا، اور اس کے پڑوس میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ بڑے مالدار والے مولانا تھے۔ تو ایک کمزور مفتی اور ایک مالدار مولانا، ان دونوں کے بیچ کا معاملہ تھا۔ اور جو گھر بیچنے والا تھا خوب یاد ہے، پکا شرابی، روزانہ رات کو شراب پینے والا، بلا ناغہ شراب پینے والا۔ اور مجھے یاد ہے اس نے اس وقت 2,65,000 میں اس مکان کا سودا کیا۔ اب یہ مکان جو تھا یہ مولانا صاحب کے پڑوس میں تھا۔ اب مولانا صاحب کہنے لگے یہ تو بڑا قیمتی مکان نکلا جا رہا ہے، بڑے موقع کا مکان نکلا جا رہا ہے۔ تو مولانا صاحب نے پہنچ کر کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ 2,65 میں انہوں نے کیا ہے، ہم تمہیں 4 دے دیں گے، تم وہ سودا کینسل کر دو، ہم سے لے لو۔ تو مجھے اس شرابی کی بات نہیں بھولتی، مجھے نام بھی یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے۔ اس شرابی نے کہا کہ نہیں، میں نے جو زبان دے دی تو دے دی، اب مجھے نقصان ہو یا فائدہ ہو میں اس بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو ایسے موقعوں پر تو زبان ہے کہ آپ کی زبان اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو کہہ دیا ختم، اب ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن انا والی زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے تکبر کو یعنی قابو نہیں کر پا رہے، اپنی ایگو کو قابو نہیں کر پا رہے، ہم اس کے دروازے پر نہیں چڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ خیریت ہے، اس نے ہماری انا کو ٹھیس پہنچا دی، تو یہ انا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیے اور چلے جائیے اور معاملہ ختم کر لیجیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ جو ماہرین نفسیات ہیں، جو سائیکلوجی کے ماہر ہیں، انہوں نے بہت شاندار بات لکھی ہے کہ جب آپ 40 سال سے اوپر کو پہنچ جائیں تو پہلا یہ کام کریں، سب سے اپنے تعلقات اچھے کر لیں، ورنہ جلدی بیمار ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر کی گولیاں جلدی کھانی پڑ جائیں گی آپ کو، شوگر جلدی ہو جائے گی آپ کو، ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے، جب وہ نظر آ جائے گا تب پریشان رہیں گے۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، جو حسد کرنے والا، وہ بہت جلد بلڈ پریشر اور شوگر کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جس سے حسد کرتا ہے جب بھی وہ اس کے سامنے سے نکلے گا یہ بے قابو۔ دیکھ رہے ہو گاڑیاں دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں، وہ اسی میں پریشان ہے۔ اچھا جو محسود ہے
اس کے مزے آ رہے ہیں، وہ گاڑی میں AC میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی جل رہا ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ کسی کو حسد ہو رہا ہے، لیکن وہ تو AC میں بیٹھ کے جا رہا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر آدمی کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ تقسیم کیا ہر ایک کا قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ جس کو جس چیز کا اہل سمجھتے اس کو ہی وہ صلاحیت دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی پہنچا، کہنا حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ کہ اس نام کو پڑھ کر، اللہ کے اس نام کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، آپ کو وہ آتا ہے، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا سکھائیں گے سکھائیں گے۔ ایک دن، 2 دن، مہینوں گزر گئے، انہوں نے نہیں سکھایا۔ یہ کہنے لگا کہ ارے حضرت آپ ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، کچھ توجہ دیجیے کچھ ہماری بات پر۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا آؤ میرے ساتھ جنگل چلو۔ یہ جنگل کی طرف جا رہے تھے، وہاں پر ایک آدمی ملا، بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی تھا۔ اس کو کوئی نوجوان کسی بنیاد پر کسی وجہ سے بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا اسے، اور بہت سخت جملے کہہ رہا تھا، اور وہ بوڑھا آدمی سر جھکا کے سن رہا تھا، سنتا رہا۔ جب اس نے بات پوری کر لی تو اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی؟ میں کہا ہو گئی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ اب یہ جو نوجوان دور سے دیکھ رہا تھا اس کو غصہ آ رہا تھا، اور یہ اپنے استاد سے کہہ رہا تھا استاد جی مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی اس نوجوان کو جا کے ابھی ٹھیک کرتا ہوں، 2 تھپڑ ماروں گا تو دماغ صحیح ہو جائے گا، آپ مجھے اجازت تو دیے۔ اور وہ جو استاد تھے وہ کہہ رہے رک جاؤ رک جاؤ، تسلی رکھو تسلی رکھو۔ جب وہ نوجوان چلا گیا جو ان بزرگ کو پریشان کر رہا تھا، تو یہ استاد تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتے کی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ میں نے اسم اعظم اسی بوڑھے آدمی سے سیکھا تھا۔ کہا اچھا؟ کہا تو پھر انہوں نے اس جوان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دی؟ کہا تجھے اسی لیے تو نہیں سکھا رہا ہوں کہ تجھے اگر سکھا دیا ابھی پڑھے گا نپٹاتا چلا جائے گا سب۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو جب آپ اہل ہو جاتے ہیں تب پھر اللہ وہ نعمتیں آپ کو دیتے ہیں۔ اہل ہونے سے پہلے اللہ نعمتیں نہیں دیتے، ایلیجیبلٹی آپ کے اندر جب آ گئی تب جا کے وہ نعمتیں ملتی ہیں، اس سے پہلے نہیں ملتی ہیں، یاد رکھیے گا میری بات۔ تو فیصلے انا میں کبھی مت لیجئے، یہ چوتھی بات۔ 5ویں بات اور بہت اہم بات، بہت دور تک کے لیے یہ بات کہہ دے رہا ہوں، بہت آگے تک کے لیے یہ بات کہہ دے رہا ہوں۔ ہر سمجھدار آدمی جو اپنے کانوں کو صاف کر کے بیٹھا ہے وہ بہت دور تک یہ بات سوچے، بہت اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھ لے، اور اسی لیے میں ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ کل کسی کو کوئی بات کہنے کا موقع نہ ملے، میں اسی لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے فیصلے عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ بہت دور تک کی بات کہہ دے رہا ہوں، کبھی فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی غلط ہے، فلاں آدمی برا ہے، فلاں آدمی کے اندر بڑی کمیاں ہیں، لیکن یار سمجھو یار اپنی برادری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، لیس منا من دعا الی عصبیت، لیس منا من قاتل علی عصبیت، لیس منا من مات علی عصبیت۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے قتال کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کبھی بھی فیصلہ اس بنیاد پر مت کریے گا، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، ہر فیصلہ، ہر بات اللہ کی نگاہ میں، اور ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ ہاں آپ مخلوق سے بچ جائیں گے، آپ لوگوں سے بچ جائیں گے، آپ لوگوں کی نگاہ میں اچھے بن سکتے ہیں، لیکن جو آخری عدالت لگنی ہے اس عدالت میں آپ بچ نہیں سکتے ہیں، وہاں ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ چیزیں کھل کر آئیں گی جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ زندگی کے فیصلے کریں، اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فیصلے درست اور صحیح ہوں گے، آپ کے فیصلے ثواب کے اوپر ہوں گے۔
آپ کے فیصلے راہ حق پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آگے کی دو باتیں، وہ کیا؟ فیصلہ کبھی آپ کو امیڈیٹ لینا پڑتا ہے، جلدی لینا پڑتا ہے۔ ایسا فیصلہ لینا ہر ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتا، ہر ایک آدمی اتنی جلدی فیصلے لے لے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، کان جب سے یعنی صحیح طریقے پر سننے کے عادی ہوئے ہیں اور چیزوں کو یاد رکھنے کا مزاج بنا ہے، ہم نے اپنے ابا سے ہمیشہ یہ دعاؤں میں سنی ہے، اے اللہ بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہر امور میں انجام کو خیر فرما۔ جو فیصلہ ہم لے لیں اے اللہ اس کا انجام اچھا فرما دیجئے۔ بار بار سنیے دعا، ہر امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو جب فیصلے لینے ہو تو کبھی آپ کو بہت تیزی سے فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور وہ تیزی کے فیصلے آپ کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ اور ایسے میں کئی فیصلے آپ کے سامنے واقعات کی شکل میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں فیصلہ لینے والوں نے بر وقت فیصلہ لیا تو جیت ہار جو بظاہر نظر آ رہی تھی اللہ نے اسے جیت میں بدل دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، زخمی ہیں، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بھی زخم لگے، صحابہ بھی زخمی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور گویا کہ مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ پھر دوبارہ مشرکین جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی وہ یہی تھی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ اطلاع دی گئی کہ وہ جمع ہو گئے اور تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فیصلہ لیا؟ یہ چٹکیوں کا فیصلہ لینا تھا، لاشیں بھی بکھری پڑی ہیں، زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کیا فیصلہ لیا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جواب میں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ سے کہا اٹھو کھڑے ہو، اور ایک زبردست لیڈر اور قائد کی طرح سارے صحابہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں مشرکین مکہ کا پیچھا کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بظاہر شکست ہے، بظاہر ہار ہے، اور لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، پریشانی گویا کہ ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، ہر طرف سے حالات سنگین ہیں، لیکن وقت کا سب سے بڑا قائد محمد رسول اللہ اپنے ان چند سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ ان کو اس حال میں کھڑا کرتا ہے اور دوبارہ مشرکین مکہ کا پتہ کرتے ہوئے پیچھے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ نے یہ جو چال آپ کی تھی، یہ جو آپ کی جنگی تدبیر تھی، یا جو آپ کا جنگی فیصلہ تھا، اس فیصلے نے جیت اور ہار کے پاسے کو پلٹ دیا، اور مسلمانوں کو جو بظاہر پہلی شکست ہوئی تھی اللہ نے اس فیصلے کی بنیاد پر مسلمانوں کو غالب کیا اور مشرکین مکہ کے اوپر ان کا رعب ڈال دیا۔ یہ بر وقت فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں۔ طارق ابن زیاد کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جس وقت ان کی کشتیاں اسپین پہ اتری تھیں تو اترنے کے بعد انہوں نے پہلا فیصلہ یہ لیا تھا کشتیوں کو آگ لگا دو۔ جو ناسمجھ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیسے فیصلہ آپ لے رہے ہیں؟ آپ کے اس فیصلے کی بنیاد پر اگر ہمیں شکست ہوئی تو ہم یہاں سے بھاگ کیسے پائیں گے؟ تو طارق ابن زیاد نے انسانی نفسیات کے سلسلے میں جو سب سے بڑی بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہاں دو ہی چیزوں کے لیے آئے ہیں، یا تو غلبہ ہے یا پھر شہادت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اعتماد کی بنیاد پر ہے۔ کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ تاریخ گواہ ہے، طارق ابن زیاد کے اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے اس جنگ کا نقشہ پلٹا، اور مسلمانوں کا پھریرا اسپین میں کوئی 1-2 سال نہیں 800 سال تک اسی عظمت کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ طارق ابن زیاد کا فیصلہ جو اس وقت تھا وہ بہت جلدی تھا، امیڈیٹ تھا، اور اس نے اپنی فوج کو ایک میسج اور پیغام دیا تھا، تم اس ملک کو اب اپنا وطن بنانے کے لیے آئے ہو اور یہاں پر تم کو اسلام کے جھنڈے گاڑنے ہیں، تو پھر اگر تم یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ جب ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں
کہ ہم دنیا میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے اس لیے آئے ہیں۔ جب یہ سبق ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے فیصلے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جن سے ہم خود متاثر ہیں۔ اس لیے کبھی بڑی جلدی فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور یہ تو ایک لشکر کا فیصلہ تھا، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ میں اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ غالباً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ کیسے تیزی کے ساتھ فیصلہ لینے سے ایک انسان کی زندگی بدل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا ویل لک یا عمر، عمر تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا ہوا، ادھر آؤ، کیا بات؟ کہنے لگے کہ تم نے جو مصر میں اپنا گورنر مقرر کیا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہوئی؟ کہنے اس کے سلسلے میں یہ شکایتیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی انویسٹیگیشن کوئی ایسا نہیں کہ 4 مہینے اور 8 مہینے اور 10 مہینے کے لیے انکوائری سیٹ کر دی جائے، جیسے ہمارے یہاں انکوائری سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ انکوائری فیصلہ تب دیتی ہے کہ جب مجرم مر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے تو حالات یہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انصار میں 2 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا فوراً جاؤ مصر، اور مصر جا کر جو میں نے اپنے گورنروں کے لیے جو حالات یعنی جو ان کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کی ہیں اس پر اس گورنر کو چیک کرنا، اور اگر وہ اس پر پورا نہ اترے بغیر کسی دیری کے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ یہ دونوں لوگ، آپ سوچئے مصر اچھا خاصا دور ہے، یہ دونوں لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد گورنر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے آواز آئی گورنر صاحب آج ملاقات نہیں کریں گے۔ آدمی بھی بھیجے ہوئے حضرت عمر کے تھے، کہا دروازہ کھول رہا ہے یا آگ لگائیں؟ دروازہ کھول رہا ہے یا پھر آگ لگائیں؟ جتنی دیر میں وہ بیچارہ دروازہ کھولنے کے لیے آتا اتنی دیر میں یہ جو آدمی گئے ہوئے تھے 2، ان میں سے ایک آگ کا انگارہ لایا اور دروازے میں آگ لگانے ہی والا تھا کہ اتنی دیر میں اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت کیا بات؟ کہا تمہارا دروازہ بند رہتا ہے، تمہارے پاس اگر کوئی خبر اپنی پہنچانے کے لیے آتا ہے، کوئی اطلاع دینے کے لیے آتا ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ آج نہیں ملیں گے کل ملیں گے؟ یہ تو امیر المومنین کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف ہے اور تمہیں فوراً ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہا تھوڑا موقع دے دیجیے، تھوڑی بات کا موقع۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ عمر کی عدالت ہے، یہاں فیصلے فوراً ہوا کرتے ہیں، فوراً چلو ہمارے ساتھ۔ اس کو اسی طرح جیسے وہ بیچارہ تھا، اس کو تیاری کا بھی موقع نہ دیا، ایسے ہی اٹھایا اور اٹھا کر لے آئے۔ جب اٹھا کر لائے امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو امیر المومنین نے کہا ہمیں تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم ہماری جو کنڈیشنز ہیں اس سے ہٹ گئے ہو، جو شرائط ہم نے اپنے گورنروں کے لیے طے کی ہیں اس سے تم پیچھے ہٹے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات سن لے۔ کہا کوئی بات نہیں سننی، اب تمہاری سزا یہ ہے، یہ 300 بکریوں کا ریوڑ ہے اور یہ ڈنڈا ہے اور یہ تیرا لباس اتارا جائے گا اور یہ بورے کا لباس تجھے پہنایا جائے گا اور تجھ کو ان بکریوں کو لے جا کر چرانا ہے اور جو کوئی مسافر نکلے گا اس کو دودھ پلانا ہے اور جو ضرورت مند ہوگا اس کو یعنی بکری کو ہدیے میں پیش کرنا ہے، اور میرے گھر والوں میں کوئی آئے تو ان کو کچھ نہیں دینا ہے۔ میرے گھر والوں میں کوئی آئے، عمر کا رشتہ دار کوئی آئے، اسے کچھ نہیں دینا، نہ دودھ دینا نہ بکری دینی، کچھ نہیں دینا ہے۔ ہاں عام مسلمان آئے ان کو دودھ بھی پلانا، ان کو بکری بھی پیش کرنا، سب کرنا، کیونکہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقہ منہ میں نہیں رکھا ہے۔ عمر کے گھر والوں کے منہ میں صدقہ کبھی نہیں گیا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو ہمیشہ حرام لقمے سے، مشتبہ لقمے سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ سینکڑوں چیزیں ویسے ہی مل جائیں گی انشاءاللہ، سینکڑوں صلاحیتیں ویسے مل جائیں گی۔ اب جب حضرت امیر المومنین عمر کا یہ فیصلہ آیا، وہ جو گورنر تھے وہ پیروں میں گر گئے، کہنا امیر المومنین یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ امیر المومنین نے کہا کیا تجھے یاد نہیں تیرا باپ اسی طرح اسی لباس میں ایسے ہی ڈنڈا پکڑ کے، ایسے ہی کپڑے پہن کے،
ایسے ہی بکریاں چرایا کرتا تھا، تو بدل کیسے گیا؟ اے امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہا معاف کر دوں گا تو کیا کرے گا، کیا کرو گے پھر اس کے بعد؟ کہا امیر المومنین آئندہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب نے اس کو معاف کر دیا اور کہا جاؤ آج کے بعد آئندہ کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ چنانچہ ان کو دوبارہ بحال کر دیا اور اس آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بر وقت فیصلہ لینے اور صحیح فیصلہ لینے کا نتیجہ تھا۔ میں نے 3 مثالیں پیش کی، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طارق ابن زیاد کی، اور ایک فرد کی، کہ اگر صحیح فیصلے بر وقت لے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد گویا کہ کھل کر آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے پورے بیان کا خلاصہ میں پیش کر دے رہا ہوں، انسان کی زندگی میں ہر لمحے اس کو کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں، وہ فیصلے جو بھی لے اسی پر اس کی آگے کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اچھے فیصلے انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، غلط فیصلے انسان کی زندگی کو بدصورت اور خراب بنا دیتے ہیں۔ اب انسان زندگی میں فیصلہ لے تو کیسے لے؟ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، فیصلے لینے میں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن زیادہ لمبا غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ فیصلہ لینے میں ہمیشہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ یا کم سے کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ مشورہ لیں، اور وہ آدمی امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے اور اس کے نتیجے میں آپ صحیح فیصلے لیں اور آپ کی زندگی خوبصورت ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، دوسری بات، فیصلے کبھی بھی جذبات میں نہیں لینے چاہیے، یعنی غصے میں نہیں لینے چاہیے۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ فیصلے انا میں نہیں لینے چاہیے، انا میں ڈوب کر آپ فیصلے لیں۔ چوتھی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ فیصلہ کبھی بھی انسان عصبیت کی بنیاد پر نہ لے، فیصلہ غصے کی بنیاد پر نہ لے۔ اگر اس طرح سے فیصلے لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ 2 آگے کی باتیں میں نے یہ بتائی تھی کہ فیصلہ لینے میں کبھی کبھی جلدی کرنی پڑتی ہے، جیسے میدان جنگ میں آدمی کو جلدی فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اور اس کے آگے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ فیصلہ لینے میں انسان اگر جلدی کرے تو وہ جلدی بھی کچھ اس طرح کی ہو کہ پریزنس آف مائنڈ آپ کا پورا، یعنی دماغ آپ کا ساتھ دے رہا ہو، تب آپ کو فیصلے لینے چاہیے۔ جلدی فیصلوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ میں نے 3 واقعات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاری ہوئی جنگ کے موقع پر صحیح اور جلدی فیصلہ لیا جو جیت میں کنورٹ ہو گئی۔ نمبر 2، طارق ابن زیاد کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری فوج کو اپنی کشتیوں میں آگ لگا کر ایک میسج اور پیغام دیا کہ تم یہاں 2 ہی چیزوں کے لیے آئے ہو، غلبہ یا شہادت، 2 میں سے کوئی تیسرا آپشن تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ سائیکولوجیکلی بہت مضبوط ہو گئے، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں اسپین جیسی جگہ پر 800 سال تک اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ اور اسی میں نے بیچ میں بات کہی تھی کہ جب ہم صحیح چیزوں کے اثر میں ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلے صحیح ہوا کرتے ہیں، اور جب ہم ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہمارے فیصلے بھی اسی سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر تیسری مثال میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کے سلسلے میں دی، اور وہ پورا واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک فرد کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اب آخری بات، اور وہ یہ، ہم میں اور یعنی پوری کی پوری قوم کو، ہمیں اور آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں فیصلہ لینا ہے۔ پہلا فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں، اور اپنی ذات کے بارے میں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ بہت سے نوجوان، بہت سے ہمارے پیارے نوجوان، وہ فیس بک کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ فیس بک پر پوسٹیں کرتے ہیں، اور ان کی پوسٹیں اچھی ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی درد اور کڑھن میں وہ پوسٹیں لکھتے ہیں، بالکل صحیح بات ہوتی ہے ان کی، میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں، لیکن تبدیلی پہلے نمبر پر خود پر محنت کرنے سے آتی ہے۔ آپ دوسری جگہ سے نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر نفرت کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ دوسری جگہ تبدیلی چاہتے ہیں تو خود کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔
آپ دوسرے کے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو خود کو بدلنا پڑے گا۔ سن رہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنے لیے خود محنت کی راہ کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے ابھی تو 5 سال اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور اپنے اوپر محنت کرنے کا لمبا چوڑا میدان ہے، کس چیز پر میں محنت کروں۔ ہمیں جو سمجھ میں نہیں آتا نا کہ کس چیز پر محنت کرنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ محنت کے میدان ہیں، تمہیں اس میں محنت کرنی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ محنت کرنے کا میدان ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی یہ محنت کا میدان ہے۔ ایک ہمارا دوست ہے، میں اسے کم سے کم 7-8 سال سے سمجھا رہا ہوں لگاتار کہ تمہیں اللہ نے بڑا اچھا ذہن دیا ہے، تم محنت کرو، تم کوشش کرو، تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ 8 سال تک سمجھ میں نہیں آیا، 9 سال تک، 9 سال کے بعد ابھی میں نے اسے دیکھا کہ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے، بڑی محنت سے لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہنے مولوی صاحب 8 سال کے بعد تمہاری بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اپنا 8 سال کا وقت برباد کر دیا۔ میں نے کہا چلو اب سمجھ میں آئی، آگے محنت کرو۔ تو اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور تھوڑا سا تسبیح ہلا لینا، یہ اپنی ذات پر محنت کا صرف ایک چھینٹا ہے، ورنہ اپنی ذات پر محنت اتنا لمبا ایک میدان ہے کہ اگر زندگی بھی لگ جائے تو وہ زندگی کم ہے۔ کبھی آئیے، کبھی بیٹھیے اور کبھی بیٹھ کر سوالات کیجئے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اپنے اوپر کیسے محنت کرنی۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، ہم اجتماعی طور پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے، ہم یہ چاہتے ہیں سب بدل جائیں۔ یاد رکھیے یہ پوری بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے ہمارے سامنے، یہ اینٹوں سے بنی ہے۔ جب ہزاروں لاکھوں اینٹیں اس کے اندر لگی تو یہ بلڈنگ بن گئی، صحیح اینٹیں لگی تو یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم سب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم کو کچھ لوگوں پر محنت کرنی پڑے گی، ہم کو ان کا انتخاب کرنا پڑے گا، سلیکٹ کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی۔ نتیجے میں جب وہ صحیح ہوں گے تو ان سے ملنے والے صحیح ہوں گے، اور دھیرے دھیرے یہ اینٹیں جمع ہوں گی، اور پھر یہ پورا معاشرہ اور سماج بدلے گا۔ سماج کبھی ایسے نہیں بدلتا۔ آپ کسی ایسے بزرگ کے انتظار میں مت رہیے گا جو آپ کو صوفی صاحب سے نکل کر آئے گا اور وہ پھونک مارتا ہوا نکل جائے گا پورے رام گڑھ میں اور یہاں تبدیلی آ جائے گی۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا۔ محنت کے لیے خود پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ خود کو محنت کا میدان بنانا پڑتا ہے، تب جا کے چینجنگ آتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹ جو اس وقت خالی ہیں، مئی جون کا مہینہ ہے، خالی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، جماعتوں میں نکلیں، جماعت میں جائیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں، کارآمد بنائیں، دین کی بنیادی چیزیں سیکھیں، اور جو نہیں جا پا رہے ہیں وہ اچھے علماء کے رابطے میں آئیں۔ بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، کسی کو ہم سے دل بھرتا ہے ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں اور چیزیں سیکھیں۔ انشاءاللہ 10-20 دن کا یہ وقفہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوگا، لیکن بات وہی ہے کہ فیصلہ لینا ہے، اور وہ فیصلہ آپ کو لینا ہے، وہ فیصلہ ہمیں نہیں لینا ہے۔ جب آپ فیصلہ لے لیں گے تب انشاءاللہ وہ فیصلہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ لینے کی توفیق۔